پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1532 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 81,993 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے شرح سود میں کمی اور IMF سے قرض کی منظوری کے امکان کے باعث انویسٹرز میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاک امریکہ تعلقات کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو سراہا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ کہا مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارتی اسناد صدر بائیڈن کو پیش کر دی۔ صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ کہا پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔ Terrorism within and from Afghanistan poses the single most serious threat to the country, to the region and to the world. پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرات سے بین الاقوامی برادری کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں مستقل مندوب منیر اکرم کا دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ۔ کہا فتنہ الخارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے۔ پاکستان کالعدم TTP کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ افغان عبوری حکومت بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق عدالت کو 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ بانی پیچھے آیا اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست کر دیا۔ عدالت نے کہا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے۔ PTI اراکین قومی اسمبلی کی بازیابی سے متعلق بیرسٹر گوہر کی درخواست۔ IG اسلام آباد نے ہائی کورٹ کو بتایا DPOs کے مطابق اورنگزیب کھچی، بہاڑی، عثمان علی ساہیوال اور ظہور قریشی خانیوال میں اپنے گھر پر ہیں۔ ریاض خان بیرون ملک ہیں۔ متعلقہ DPOs کو خطوط لکھے، آفیشل جواب کا انتظار ہے۔ چیف جسٹس سے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ زین قریشی کی پارلیمنٹ سے گرفتاری کے خلاف کیس میں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ، چیف کمشنر IG اسلام آباد اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو 10 دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی، یہ مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں۔ اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے۔ تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس طرح کا تاثر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان نے JUI سینیٹر کا بیان مسترد کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کامران مرتضی نے بلاول بھٹو سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی عدالت کی بات کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ یہ 3 ملاقاتیں بلاول صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے کامران مرتضی صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ بات درست نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی بات بلاول صاحب سے منسوب کرنا غلط ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان نے JUI سینیٹر کا بیان مسترد کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کامران مرتضی نے بلاول بھٹو سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی عدالت کی بات کی تھی۔ مولانا نے بھی پیپلز پارٹی کے موقف سے اتفاق کیا۔ کامران مرتضی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 25 اکتوبر تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہیں۔ اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ 26 اکتوبر کو سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ واضح کر چکا ہوں قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں مجوزہ مسودے میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ بانی PTI خود میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ 18 سال میں بانی PTI نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کونسل کے اجلاس سے خطاب میں وزیر قانون نے بتایا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں عسکری قیادت کی طرف سے کہا گیا نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ سخت گفتگو کی گئی، اس کے باوجود سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا اسے سول سائٹ پر ڈیل کیا جائے۔ مولانا اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ڈراپ کر دیا گیا۔ میرٹ پر دیکھا جائے تو موجودہ چیف جسٹس پہلی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ آئین کے بنیادی خدوخال سے متصادم کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا آئینی ترامیم کے لیے وکلا نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ ترامیم کا حتمی مسودہ اس کمیٹی سے شیئر کیا جائے۔ وکلا سے مشاورت کے بعد آئینی عدالت کے قیام یا توسیع کی ترامیم کی جائیں۔ آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سنی جائے۔ وکلا کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال کا اختیار نہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کا کہنا ہے وزیر قانون کی یقین دہانی پر مطمئن ہے۔ اتفاق ہو گیا ہے کہ ہماری تجاویز کے بغیر آئینی پیکج کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ حکومت کے اختتامی گیم کا آغاز ہو گیا۔ اگلے 45 دنوں میں حکومت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ریت کی دیوار کو آخری دھکا لگنا باقی ہے۔ اس کا آغاز آج وکلا کے مینشن سے ہونے جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کو ٹکر ماری ہے جس سے حکومت کا اپنا دماغ گھوم گیا ہے۔ بلاول نے آئینی ترمیم پر پہلے وکٹری کا نشان بنایا، پھر کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مثال بھی قائم ہو گئی کہ آئینی ترمیم پاس کر دیں مگر پڑھنی کسی نے نہیں۔ میں آگے اور 3-4 مہینے بہت خراب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے چیزیں جو ہے وہ ابھی کنٹرول میں اتنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ 10-15 دن اور انتظار کریں۔ چیزیں جو ہے دیکھنے میں ہر چیز ان کنٹرول ہے مگر ویسے ان چیز ان کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت جانے یا نہیں مجھے یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 10-15 دن انتظار کریں، چیزیں واضح ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں اندرونی استحکام نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ 3 سے 4 ماہ خراب اور اہم دیکھ رہا ہوں۔ میرا علم اور ذرائع بتاتے ہیں کافی مشکلات ابھی باقی ہیں۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحت پر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج پھر ہوگا۔ تحریک انصاف کے 41 اراکین اسمبلی کو نوٹیفائی کرنے کے احکامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہم مشاورتی اجلاس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر کریں گے۔ قانونی ٹیم سپریم کورٹ کی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان لبنان میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے، لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کی مہم جوئی علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔
سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات، متاثرہ مسافر سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل، کراچی میں منکی کیس کا چوتھا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ 27 DITs اجلاس کے باوجود گمشدہ افراد کا تعین تک نہیں کر سکے، یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کوئی خود گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا طویل عرصے سے گمشدہ افراد کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی، کہا گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز PNS شمشیر کی آپریشن ٹیلنٹ گرف میں شرکت، PNS شمشیر خلیج عمان میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات ہے۔ PNS شمشیر کی برطانیہ کے رائل نیوی کے جہاز HMS لینکاسٹر کے ساتھ مشق کا انعقاد۔ اہلیہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے پر تنقید کے بعد برطانوی وزیراعظم نے تمام تحائف اور بینیفٹس ظاہر کر دیے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، تمام تحائف ظاہر کیے ہیں۔ پاکستان ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی۔ ملتان میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 181 رنز بنایا۔ سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل ہوگا۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں سالینس اور ڈالفنز آج مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز مارپورس نے ڈالفنز کو 92 رن سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔